کیا یہ جو موجودہ پاکستان ہے یہ ہماری ایک خواب تھا، ایک ریکوائرمنٹ تھی؟ یہ ویڈیو ذرا پوری دیکھ کے جانا، آپ کے ساتھ کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ 1857 کی جنگ آزادی ہوتی ہے، مسلمان اور ہندو سکھ مل کے لڑتے ہیں انگریزوں سے آزادی کے لیے۔ تو جیسے ہی جنگ ختم ہوتی ہے، جنگ میں اور اس کے آفٹر ایفیکٹس میں تقریباً 1 ملین مسلمز یعنی 10 لاکھ مسلمان جو ہیں اپنی زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں۔ ڈائریکٹ ایکشن ڈے ہوتا ہے، 4000 سے زیادہ لوگ اپنی زندگی کو خیر آباد کہتے ہیں۔ پھر فائنلی ان ساری ایفرٹس کے بعد آتا ہے 14 اگست 1947 انڈیپینڈنس ڈے آف پاکستان، جس دن تقریباً 14 سے 18 لاکھ مختلف سٹیٹس ہیں مسلمان اپنی جان کی بازی ہارتے ہیں، جن کو قتل کیا جاتا ہے اور ان کو شہادت نصیب ہوتی ہے۔ اور اسی دن لگ بھگ 20 ملین کے اراؤنڈ 18 سے 20 ملین کے قریب لوگ جو ہے وہ ہجرت کرتے ہیں، جو کہ دنیا کی سب سے بڑی مائگریشن میں سے ایک ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے اتنی قربانیاں دی، تقریباً 20 ملین کے اراؤنڈ لوگوں کی شہادت، اس کے ساتھ ساتھ پھر جو گھروں بے گھر ہوتے ہیں لوگ وہ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو عزتیں لوٹی جاتی ہیں عورتوں کی، اور جو لوگوں کے سیلف رسپیکٹ کو برباد کیا جاتا ہے، کیا یہ سارا کچھ کرنے کا کوئی مقصد نہیں تھا؟ کیا اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ ہمیں ایک سیف گھر مل جائے گا اور وہاں بیٹھ کے ہم کھانے کھائیں گے، سوئیں گے، اٹھیں گے، بچے پیدا کریں گے، مر جائیں گے؟ آج ہم یہ جانیں گے کہ قائد اعظم کا آخر کیا مشن تھا، کیوں انہوں نے اتنی ساری قربانیاں اور ایسی ساری ایفرٹس ڈالی اس ایک وطن کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہاں پہ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا چلتا ہوں۔ جب پاکستان بن گیا نا، تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو سعودی بادشاہ اس ٹائم پہ تھے کنگ عبدالعزیز، انہوں نے 3 تحفے بھیجے آپ کو، ایک جائے نماز، ایک تسبیح اور ایک قرآن پاک۔ تو آپ نے اگلے دن کال پہ شکریہ ادا کیا ان کا اور کہا کہ تھینک یو، آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے یہ 3 تحفے بھیجے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ نے اس لیے بھیجے ہیں کہ میں جائے نماز پہ اپنے رب کا شکر ادا کروں، قرآن پاک کو پڑھوں اور اس کی تعلیم حاصل کروں، اور تسبیح جو ہے یہ مجھے کو کسی بھی لمحہ اپنے رب کی یاد سے غافل نہ ہونے دے۔ یہ اس بندے کا عالم تھا جس نے اس قوم کے لیے اتنی قربانیاں دی اور اس وطن کو حاصل کیا۔ آج لبرل طبقہ یہ کہتا ہے کہ ہم تو آزادی کے لیے پیدا ہوئے۔ بالکل، قائد اعظم کا پاکستان انصاف، برابری، مساوات اور برداشت اور آزادی کا پاکستان تھا، لیکن اسلام کے حصار میں رہتے ہوئے، اسلام کے حصار میں رہتے ہوئے۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ آزادی وہ ویسٹ والی آزادی ہو۔ اگر ویسٹ والی آزادی ہی گزارنی تھی تو پھر ہم نے ویسٹ سے علیحدہ کیوں ہونا تھا؟ کیا ضرورت تھی اتنی قربانیاں دینے کی، اتنے لوگوں کو مروانے کی اور گھروں بے گھر ہو کے یہاں پہ آ کے آباد ہونے کی؟ وہ لوگ ایک ایسی تجربہ گاہ چاہتے تھے جہاں وہ اسلام کے اصولوں کو اپنا سکے، جہاں اسلام کا بول بالا ہو۔ آج یہ وقت ہے کہ ہم اپنا قبلہ درست کریں۔ ابھی یہ دن ہے کہ ہم اپنے خیالات اور اپنے نظریات کو ریوائیو کر کے اپنے حالات کو بدلیں۔ السلام۔